یاد رکھیے گا، مت بلانا دوبارہ، لیکن اس عمل میں گرفتار ہو کے کوئی مرا، 40 سال تک تیجے کرانا، تم 50 سال 40ویں کرانا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک غریب کی ایک ایک پائی کا تم سے حساب نہیں لے گا۔ دھوکے میں مت رہنا، فلاں پیر کو بلا دیں گے بخشوا دے گا، فلاں سید آ کے بخشوا جائے گا۔ او بھائی، قبر آخرت کی کھیتیوں کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل ہے۔ ہو سکے تو کسی کا لے کے نہ مرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے، کسی کا لے کے نہیں مرنا۔ کہہ رہے ہیں دیکھو جی، قورمہ ایسا ہو کہ اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے، کیوں باراتی نہیں بغلے آئیں گے جو بنا چبائے کھائیں گے۔ ہاں، شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ برات کا اسلام میں تصور ہی نہیں۔ یہی کنڈیشن ہے بھائی، یہی کنڈیشن ہے، ہم سب کی یہی کنڈیشن ہے۔ اچھا، مجبوری لڑکے والوں کی بھی ہے، وہ کہہ رہا اگر میں باراتی خوب نہ لے کے جاؤں تو پھر میری عزت پہ بات اٹھے گی کہ اس کا کوئی ہے ہی نہ کیا، وہ بھی مشکل میں۔ پوچھتے صاحب کتنے لوگ آئیں گے، تو حالات عجیب ہیں، عجیب طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہم کون سے دین کی طرف چل رہے ہیں، ہمیں کون سی جنت چاہیے۔ یار ایسی کوئی جنت ہو جو پلیٹ میں رکھی ہو، ہمیں بتا دے، ہم بھی بھاگ کے اٹھا لیں۔ فری میں جنت کہیں بٹ رہی ہو تو بتا دو، لیکن نہیں، سب کو معلوم ہے جنت آسان نہیں، مشکل ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا۔ برات جا رہی ہے، اور برات جا کے بھی نا ایک بوال تھوڑی ہے، ساری بوال ہے۔ جی جی، پہلے بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی تھی، اب کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھ رہے ہو، یہ بچوں کو بھی پتا یہ حرکت ہماری کہاں سے ہو رہی ہے؟ آج ہوٹل سے ہو رہی ہے۔ جس گھر میں شادی ہے اس میں تالا لگا ہے، اس میں بھوت پریت گھوم رہے ہیں، اور گھر والے ہوٹل میں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے پاس جگہ نہیں ہے اس کی تو مجبوری، بارات کو بٹھا لے اس میں، بیٹی تو گھر سے ہی بھیج۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے نا، تو وہ چھت جس کے نیچے بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھا تھا، وہ دیواریں جس نے اس کی تلاوت سنی تھی، وہ زمین جو اس کی سجدوں کی گواہ تھی، وہ گھر کی 4 دیواری جس نے اسے روزے کی حالت میں دیکھا تھا، آج جب یہ کسی کے نکاح میں بند کے نکلتی ہے نا، تو چھت کہتی ہے مالک اس کا بھلا کرنا، دیوار کہتی ہے خدا اسے سلامت رکھنا، وہ زمین جس پہ سجدے کیے تھے وہ کہتی ہے اللہ آج تک یہ مجھے آباد رکھتی رہی تو اس کے گھر کو آباد فرما دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی ساری سے گھر سے دعائیں ملتی تھی، لیکن وہاں جا رہی، وہاں کیمرے والا پہلے ہے، دولہ باد میں۔ ایک جگہ ہم رات میں آ رہے، کہیں سے برات لوٹ کے آئی ہوگی، راستہ تنگ تھا، گاڑی آگے کھڑی تھی، ہم رک گئے، 15 منٹ ہو گئے۔ ایک صاحب کو کہا بھائی پتہ کرو گاڑی آگے کیوں نہیں جا رہی، کہنے لگے دلہن بیٹھی ہے اس میں۔ ہم نے کہا اتر جانا چاہیے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ کوئی دوسرا گاؤں تھا جس سے ہم گزر رہے تھے، اس نے کہا نہیں ابھی اس کی ویڈیو بن رہی ہے، گاڑی میں صرف دلہن اور کیمرے والا اور دولہا اندر۔ اس سے بھی بڑی بے غیرتی ہوگی کوئی ہمارے لیے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے لوگوں کو، ایسے کو، ہاں ڈوب کے مر جانا چاہیے، جن کو خود سے پہلے، شوہر سے پہلے بیوی کو کیمرے والا دیکھے، وہ مرد مرد ہی نہیں نہ مرد، اس لیے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو عزت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی وہ مرد کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، 20-20 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت 4 بیٹیاں ہیں، حالات ایسے ہیں کہ 10 لاکھ سے کم کوئی لے ہی نہیں رہے، مشکل سے پوری زندگی میں 1 بیٹی بھر کا کما پایا، 3 بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں یہ چیز دیکھ کے نا ہارٹ اٹیک کا ڈر رہتا ہے، سانسیں تھم نہ جائیں۔ او بھائی خدا کرے ہم اتنے بدل جائیں کہ حضور کی امت پہ رحم کرنے لگ جائیں۔ جی جی،
ظالم ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے بیٹیاں پریشان ہیں، جنہوں نے ڈیمانڈیں بڑھا رکھی ہیں، وہ حساب دینا مشکل پڑ جائے گا ان کو خدا کے سامنے۔ میں نہیں جانتا کون کس کا مرید ہے، کس نے کس کا دامن تھاما ہوگا، کسی کا بھی دامن کسی کے بھی ہاتھ میں، لیکن کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں، لیکن جانتے ہو رشتہ حضرت علی سے ہوا، چند برتن، وہی مٹی کے برتن، چکی، مسلح اور مشکیزہ، لوٹا، یہ برتن، چھال کا کھجور کی گدا بنایا گیا۔ بس حضرت علی کو پتا چلا حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، آگے یا رسول اللہ جی رسول اللہ۔ آپ نے جو کام کیا مشورہ کیا، آج ابو بکر سے مشورہ نہیں کیا، بیٹی رخصت کر رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی، فرمایا ابو بکر کیا کرتے؟ کہا حضور تمنا تھی میری، آپ کی بیٹی جس شان والی ہے نا، ابو بکر چاہتا ویسا ہی عزت اور شان والا جہیز میری طرف سے ہونا چاہیے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہا حضور تمنا تھی جہیز میری طرف سے ہوتا، اور ایسا جہیز دیتا کہ بادشاہ بھی دیکھتے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر میری بیٹی کو جہیز نہیں چاہیے، ابو بکر میری بیٹی کو جہیز نہیں چاہیے۔ حضور کیوں؟ کہا اگر میں بیٹی کو جہیز دے دیتا تو کل جب غریب کی بیٹی رخصت ہوتی تو زمانہ تانے دے کے مار دیتا کہ یہ تو سنت برابر بھی کام نہ کر سکے۔ فرمایا چند برتن دے کے اس لیے رخصت کر رہا ہوں، کل جب امیر کی بیٹی اپنی دولت اپنی شہرت پہ ناز کر کے جائے، غریب کی بیٹی مدینے والے کی سنت پہ ناز کرتی چلی جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس لیے حضور نے بیٹی کو لمبا جہیز نہیں دیا۔ اور آج تو فرمائشیں آتی ہیں، تمہارے ہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں تو چلتا، جی جی۔ پہلے صندوق آتے تھے، پھر الماریاں بھی چل رہے، پھر فرنیچر آنے لگا، 10 بائی 10 کی الماری ہے نا، کباڑ ہے، اور اب تو نا لڑکے والے کہتے کاریگر بھیج دو کمرہ ناپ لے گا۔ یہ ہے اوقات 2 کوڑی کی لڑکے والوں کی، کہہ رہا ہے بھیج دو، جی جی۔ تو کہہ رہا ہے یہاں کو کباڑ بنا دو، یہاں کو فرنیچر لگا دو، یہاں پہ بیڈ بنا دو، اتنی جگہ بچ گئی، اس میں الماری بنا دینا۔ مطلب کمرہ بھی لڑکی والے بنا کے دے رہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی ایک مرد کے لیے نہیں ہو سکتی، سیدھی بات۔ جو اپنی بیوی کو رہنے کا بستر نہ دے سکے، اسے سیرا باندھنے کا حق کس نے دیا؟ اور اس کے بعد بھی تانے تیرے باپ نے دیا کیا؟ سن بے گدھے، جس پلیٹ میں کھا رہا ہے یہ لڑکی کے باپ کی ہے، جی جی۔ جس بیڈ پہ سوتا ہے نا چوڑا ہو کے، یہ لڑکی کے باپ کا ہے، جہاں جوتے اتار کے رکھتا ہے نا یہ کباڑ لڑکی کے باپ نے بنایا ہے، جہاں کپڑے رکھے ہیں یہ لڑکی کے باپ کا ہے۔ تیرے باپ نے کہہ دیا ہے، اوقات نہیں تھی، تیرے باپ نے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی، کسی نے 10 لاکھ مانگے، کسی نے 15 لاکھ مانگے، تو کسی امیر کا نہیں، ایک بھکاری کا بیٹا ہے، ایک بھیک مانگنے والے سڑک چھاپ کا بیٹا ہے، تجھ سے بڑا اس بیٹی کا باپ ہے جس نے بیٹی کے ساتھ ساتھ کئی سال تک پہننے کے کپڑے بھی دے دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان نوجوان کمیٹی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ توجہ ہے سارے لوگوں؟ جی جی جی۔ کتنے لوگ تھک گئے ذرا بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو نہیں تھکے وہ بول دیں یا رسول اللہ۔ جیو سلامت رہو۔ لگ رہا ہے پیپلسانہ والوں جیسے جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ ہاں اللہ سلامت رہے۔ خالی موج کے لیے تو نہیں سن رہے نا، بدلیں گے انشاءاللہ۔
پیپلس آنے والوں میں ایک بات کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے پورا رامپور بدلے گا تب آپ بدلو، جی جی پورا ہندوستان بدلے تب بدلو. میں کہتا ہوں تم بدل جاؤ تاکہ پورا علاقہ تمہیں دیکھ کے بدلنا شروع کرے. واہ 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 سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے کسی بھکاری امیر کے گھر بیٹی بھیجیں گے، ہم خوددار غریب کو بیٹی دیں گے، بھیک مانگنے والے امیر کو بیٹی نہیں دیں گے. اور ایک بات بتا دو، یاد رکھنا، یہ لڑکوں کو پتہ نہ چل جائے، جو مانگے اسے کبھی مت دو، اس لیے کہ جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا وہ پوری زندگی پھیلاتا رہتا ہے. ہاتھ ہی پھیلاتا رہتا ہے، حقیقت بات. کبھی منگنی کے نام پہ، کبھی تاریخ کے نام پہ، کبھی رشتے کے نام پہ، کبھی ہلدی کے نام پہ. اب تو ہلدی بھی جلکوے ہو گئے، ہلدی کا رسم ساری مینڈک لگتے پورے گھر میں، لکھ رہا ہیپی ہلدی. بیٹے یہ پھیپڑے جام ہو جائیں تب کام آتی ہے، لگائے پھر رہا پورے گھر میں، اور دروازے پہ لکھا ہیپی ہلدی. کیا ہے؟ ہلدی ہے آج. وہ بھائی ہلدی پہ بھی مانگ رہے ہیں، اب تو مہندی پہ بھی مانگ رہے ہیں، اب تو کہہ رہے عید آ گئی ابھی شادی نہ ہوئی ہے، کہہ رہے لڑکے کے کپڑے بھیج دو. ہمیں کیا پتا محتاج کو داماد بنا لیا ہم نے. بتائیے اپاہج ہی نکلا. ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی جوان کرتے کرتے. آج بیٹی نہیں ہے کل آگے آئے گی تو پتا چلے گا بیٹی ہوتی کیا ہے. ہاں کہہ رہے ہمارے یہاں تو 15,000 ہم ہیں لڑکے کے عید پہ. کیوں؟ تیرا 18 فٹ کا ہے جو 15,000 کے کپڑے پہنے گئی ہے. ایک باپ 35 روپے کی جوتیوں میں زندگی کاٹ دیتا ہے تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے. پھر شوہر کو غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اور نا یہ کنڈیشن بہت بڑے اس کے نقصانات ہیں، بات لمبی پڑے گی. آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑی سی، یہ تو میری بات ہے بیٹے والوں سے تھی، بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے تم بھی تھوڑا سا نیچے منہ کر کے رہ لیا کرو. کہہ رہا ہے ایسے گھر ڈھونڈوں گا جہاں بیٹی رانی بن کے رہے. تو یہ بھی لڑکا دیکھنے تھوڑی جا رہا، حویلی دیکھنے جا رہا، سنگ مرمر دیکھ کے کہہ رہا ہاں لڑکا ٹھیک ہے. ابے یہ لڑکا نہیں، یہ پتھر ہے، پتھر ہے. ایسا ہے ایک آنکھ نہیں ہے تو کہہ رہا ہے تو چار طرف کو دیکھ لے. وہ غریب ہے پڑھا لکھا ہے، کہہ رہا ہوں آنکھیں چھوٹی بڑی ہیں. یہ کنڈیشن ہے. ابھی نحوست جانتے ہو کیا ہوئی؟ کوئی ڈاکٹر ہو تو برا نہ ماننا، میں جھولا چھاپ کی بات کرنے لگا ہوں. 2 دن میڈیکل میں پڑیاں باندھی، آلہ لٹکا لیا تو لڑکی والے بھی کہہ رہے ہیں اس سے رشتہ کراؤ، 5 دے دیں گے کراؤ. اور مت دے 5 روپے مت دے، اس نے کئی ٹیڑے کر دیے غلط انجیکشن لگا کے. ہاں جاڑا بخار کا ٹائم آ جا تو سب کی لگ جا، جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں. دے دبا دب، ایک کی ٹانگ ہی سکھا دی پوری، غلط سوئی مار دی. کیوں؟ کالی پڑیاں باندھ کے آگے تھے. تم بھی آنکھیں کھول کے ذرا داماد ڈھونڈے کرو. آلہ دیکھ لیا لٹکا ہوئے، ڈاکٹر ہو گیا، کہہ رہا اس سے کرا دو. نا اگر داماد ڈھونڈنا ہے پھر مسجد میں ڈھونڈ، جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہو، آنکھیں بند کر کے بیٹی دے دے، اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. ہاں جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا کیا حق ادا کرے. اس لیے سوچ سمجھ کے رشتے کیا کرو، سوچ سمجھ کے. اور لڑکوں آپ سے بھی گزارش ہے. کہہ رہا میں تو ممبئی میں تھا، اماں نے دیکھ لی، فوٹو دیکھا میں نے. مولانا تمہیں دکھاؤ؟ مولانا بے غیرت نہیں، اسے نہ دکھا، خود دیکھ. مولانا کیوں دکھا رہا؟ اور کچھ اتنے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی، پتہ نہیں کیا دماغ ہے لوگوں کے، میری سمجھ میں بات نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں فریڈم لائف، اور عجیب باتیں کرتے. کہہ رہا میری جو لڑکی ہے نا، جو جس سے میرا نکاح ہوگا، اسے میرا کزن دیکھ کے آئے گا. کزن کون ہوتا؟ خلیرا، پھپھیرا، ممیرا، چچیرا، یہی ہوتے ہیں نا. بولے یہ دیکھ، ابے دلہن تیری بنے گی، اسے کیوں دکھا رہا؟ کیا ان نے پسند کر لی تو میں نے کر لی؟ تو اتنا بڑا بیکار ہے.
اب تو بے غیرتی کی حد ہو گئی، انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے. ادھر لڑکا، اب تو مسلمان بھی کہہ رہے انگیجمنٹ ہے، یہی بولتے ہیں نا بھائی، مجھے انگلش نہیں آتی ہے، جو بولتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں، انگیجمنٹ ہی بولا جاتا ہے نا، ایسے ہی کچھ بولتے ہیں، ایسے ہی کچھ. یہ جو لے کے آئے نا، کہہ رہا مولانا فوٹو دیکھ لیا نا تو کہو گے یار کیا بیوی ملی ہے مجھے. میں نے کہا میں کیوں کہوں گا بھائی، ملی تجھے، ہم کیوں بات کریں، فوٹو میں ہی دیکھ کے مر گیا. اور حد ہو گئی بیوٹی پارلر، اللہ ان کے سٹر بند کرا دے. جی جی انہوں نے بیڑے غرق کر رکھے، دیکھنے جاؤ تو اور ہوتی ہے اور دولہا بن کے جاؤ تو اور ہوتی ہے، اور اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. کیوں؟ دیکھنے گئے تب بھی بیوٹی پارلر تھا، دلہن بن کے آئی تب بھی بیوٹی پارلر تھا، اگلے دن جب اس نے منہ دھویا تو پھر سمجھ سکتے ہو. ایک بچہ کہہ رہا الٹا تباہ، کنڈیشن یہی ہے بیٹے ہے گوری میں چڑیل لگے ہیں سب. ہاں سمجھ رہی نا میری بات ہے. تو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. دلہن ایسے ڈھونڈو جیسے نبی کے عمر نے ڈھونڈی تھی. کون عمر؟ وہ جو کرسی پہ بیٹھے نہ خلافت کی تو شیر بکری ایک ساتھ پانی پینے لگ جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں بکری سے شیر بکری سے بھاگ نہیں رہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا آج کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے، یہ نبی کا عمر ہے. اللہ اکبر. بیوی کہنے لگی سرتاج بیٹا جوان ہو گیا ہے، دلہن نہیں لانی ہے. کہا بھی میں نے غور ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں بچے کب جوان ہو گئے، خلافت سے دین کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے. کہنے لگی ڈھونڈے نا. فرمانے لگے اچھا تلاش کریں گے. بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن رات میں نا خلافت امور خلافت ادا کرتے ہوئے چکر لگا رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے آواز آئی، عورت کہہ رہی تھی للی دودھ میں پانی ملا دے. یہ گھر کے ہیں بھی ہوتا، ملا دے پانی، ڈٹ کے 4 ایک کا بنا دے. ہوٹل پہ لینے جاؤ تو 8 ایک کا بنا دے، 4 ایک کا. انڈیا والے میں کیمیکل بہت ہو گئے حضرت، سمجھ رہے نا. تو یہ کنڈیشن ہوتی. اس نے کہا امی عمر کا دور ہے. ماں کہنے لگی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. آج یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہے عقیدہ یہ. دیکھو کتنا پکا عقیدہ. مسجد میں گولک گھومتی ہے ادھر جمعے میں. ارے بولو یار، وہ تو بولتے ہیں جو جاتے ہیں مسجد میں وہ بولیں. میں سمجھ گیا کتنے لوگ جمعے میں جاتے ہوں گے. گھومتی ہے گولک ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے. ایسے نکالے گا، ایک چھانٹے گا، سب سے میلا جو ہوگا وہ نکال کے گولک میں ڈالے گا. جبکہ 10 نوٹ 10 کے ہیں، سب سے میلا نکال کے ڈالے گا. پوچھو ان اماموں سے کون سا ستم گولک کے ساتھ نہیں ہوا مسجد کی. ایک نوٹ آدھا دوسرے نوٹ کا ہوتا ہے اور آدھا دوسرے نوٹ کا ہوتا ہے، جو ملا کے بھی پورا نہیں بنتا ہے. وہ کہاں ملے گا؟ مسجد کی گولک میں. اور اگر 10 کا سکہ ڈالے گا نا تو کھڑکا کے ڈالے گا ایسے. پیسے دیے مسجد میں یہی کرتے ہیں. اور عقیدہ کیا ہے؟ خدا ڈر گئے کیا؟ نہ بولو تب بھی خدا دیکھ رہا. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ کیسا؟ نئے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، پرانے خدا کے لیے دے رہے ہیں، کلے سڑے اللہ کو دیتے ہو، نئے اپنی جیب میں رکھتے ہو. یہ تیری کیسی محبت ہے، یہ تیرا کیسا پیار ہے، یہ تیری کیسی وفا ہے. کلے نوٹ خدا کو دے رہا ہے، نئے نوٹ جیب میں رکھتا ہے. جب تو جیب سے پھٹا نوٹ نکالتا ہے، نئے نوٹ جیب میں رکھتا ہے. جب فرشتوں میں تذکرے کرتا ہوگا دیکھو اس کو دولت سے مجھ سے زیادہ پیار ہے، نیا نوٹ اپنے لیے رکھا ہے، گلا مجھے دے رہا ہے. بتاؤ
یہ چاہتا کیا ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولانا 11ویں بھی کرتا ہو، 12ویں بھی کرتا ہو، مسجد میں پیسے بھی ڈالتا ہو، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، تو نے نعتیں بہت سنی ہے، چونا بھی بہت ہے، نعرے خوب لگائے ہیں، لیکن کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم وہ چیز خدا کو نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اچھی چیز تم رکھتے رکھے، گلی خدا کو دیتے رکھے، خدا سب دیکھ رہا ہے۔ او بھائی برکتیں تب ملیں گی، اچھا خدا کو دو، بھلا تم رکھو، خدا یہ رد کرے گا اچھا میرے لیے ہے، اس لیے میرا نظام آج کے بعد اس کے لیے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء اہل سنت، جشن حوصل برا، سرزمین پیپل تھانہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ۔ تو نیا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا دیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خدا کو منانے کے لیے دینا ہے۔ کس کے لیے دینا ہے؟ خدا کو منانے۔ اس نے کہا امی عمر کا دور ہے، ماں نے کہا عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، کہنے لگی عمر تو نہیں مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سن لی، واپس آ گئے، صبح اٹھے بیوی کو بلایا، کہا دلہن مل گئی ہے، کہا کدھر؟ کہا رات مل گئی، کہا کہاں؟ کہا وہ گھر ہے فلاں جگہ پہ۔ کہنے لگی بیوی نے کہا وہ تو ایک یتیم بچی رہتی ہے، ایک بیوہ رہتی ہے، اس گھر کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمانے لگے دلہن وہی بنے گی، دلہن وہی بنے گی۔ کہا اچھا، کہا چلو رشتہ مانگنے چلنا ہے، دیکھو رشتہ لینے کے ڈھنگ دیکھو۔ آج نہ اگر ممبر بن جائے نا کسی محلے کا، وارڈ کا ممبر ہے تو کف لگے کپڑے، کلف لگے کپڑے پہن کے یوں چلتا، کہہ رہا ممبری کا الیکشن جیتا ہوں، ووٹ 11 پڑے تھے 3 ووٹوں سے جیتا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے تو کپڑے پھاڑ کے چلتا۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے عمر کی، اور روب ایسا شیر بکری ایک ساتھ ہے۔ یہاں تو بادشاہوں سے گھر نہیں سنبھلتا ہے، عمر نے آدھی دنیا سنبھال رکھی ہے۔ ایک دن گھر آئے نا، دیکھیں اللہ کا ڈر بھی کتنا تھا، گھر آئے نا تو بیوی کہہ بیٹھی عمر معاف نہیں کروں گی تمہیں قیامت میں۔ اتنی بات کہی نا، حضرت عمر ایسے روئے جیسے بچے ہچکی بھر کے روتے۔ کہنے لگی، فرمانے لگے خاتون غلطی کیا ہو گئی عمر سے؟ کہا عمر میرا بھی تو حق تھا نا، سارا وقت تم نے حکومت اور لوگوں کو دیا، میرا بھی تو وقت تھا، میرا وقت کدھر گیا؟ کہا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے بتا وہ شرط کیا جو تو معاف کرے گی؟ کہنے لگے عمر ایک وعدہ کرو تو معاف کر دوں گی۔ کہا کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جانا۔ عمر کہتے ہیں جب وعدہ رہا عمر جنت میں جائے گا تو تجھے بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ حضرت عمر ہے۔ کہنے لگے مل گیا رشتہ، چلیں جا رہے ہیں گھر سے، کہہ رہے ہیں بیوی سنو بتانا مت میں امیر المومنین کی گھر کی دلہن ہوں، کوئی یہ مت بتانا لڑکا امیر المومنین کا بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ غریب ڈر جائے اور بیٹی دینے سے انکار کر دے۔ آج جاتا کوئی ایسا رشتہ دینے؟ آج تو بھوکال بنا کے جاتا، پوری زندگی بیڑی پیو تو ہوں سگریٹ پی رہا، الگ پہچان ہو جاتی، بیڑی کے طریقے سگریٹ لگا رہا ہے، پتہ چل جاتا پہلی بار پی رہا ہے۔ یہ ٹوٹے پینے والے لوگ جب بھوکال بنانے کی بات آتی ہے تو سگریٹ پہ اتر آتے۔ اور عمر فاروق اعظم بیٹے کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، بیوی سے بول رہے ہیں کچھ کہنا مت، بتانا مت، بس رشتہ مانگنا۔ جب بیوی اندر گئی عمر باہر رک گئے، اندر گئی، جا کے بیوی نے سلام کیا، کہا خاتون کیسے آئی ہو؟ کہا تمہاری سب سے قیمتی چیز لینے آئے ہیں۔ کہا کون سی؟ میں بیوہ، میری بیٹی یتیم ہے، ہم غریب لوگ ہیں، کیا قیمتی چیز؟ فرمانے لگی اپنی یتیم بچی ہماری جھولی میں ڈال کے عزتیں بڑھا دو۔ ایسے کوئی مانگتا آج رشتہ؟ آگ لگ گئی پوری قوم میں،
ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، کس کس چیز کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ فرمانے لگی بیٹی جھولی میں ڈال کے ہماری عزت بڑھا دو۔ اس نے کہا خاتون میں بیوہ ضرور ہوں، میری بچی یتیم ضرور ہے، لیکن اتنے بھی ایرے غیرے نہیں ہے کہ لڑکے کے باپ کا پتہ نہ پوچھے، لڑکے کے بارے میں نہ پوچھے۔ بیٹی دینی ہے، کھیل نہیں ہے، بتاؤ نا کون ہے یہ جس کے لیے بیٹی مانگ رہی ہو، اس کا باپ کون ہے، خاندان کیا ہے؟ تو یاد آئی عمر نے کہا تھا بتانا مت، امیر المومنین کی بیوی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی میں عمر کی بیوی ہوں اور بیٹا بھی عمر کا ہے۔ اس نے کہا کون عمر، کون عمر؟ بیوی کہتی خطاب کا بیٹا عمر۔ اب بھی امیر المومنین نہیں کہا، کون عمر ابن خطاب؟ کہیں وہی تو نہیں جو امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں وہی۔ جب اتنا سنا نا ہاتھ کانپ گئے، ہوٹوں میں طاقت نہیں رہی بات کرنے کی، ہاتھ جوڑ لیے معاف کیجئے، ہم اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں جو اتنے بڑے لوگوں کے یہاں بیٹھی دیتے۔ حضرت عمر کی بیوی رو دی بے اختیار، روئی، کہنے لگی خالی نہ لوٹانا۔ بڑی امیدیں لے کے عمر دروازے پہ آیا کھڑا ہے، اتنی بات سنی، عورت کہتی ہے کیا بات کر رہی ہو، کیا امیر المومنین بھی آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے امیر المومنین؟ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ کہا دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا تو اور میں ہوتے تو یوں بغل میں ہاتھ ڈال کے اس کے آنے کا انتظار کرتے، اپنا چہرہ دکھا کے اس کے چہرے پہ ڈر دیکھنے کے خواب ہوتے، لیکن عمر تیری سلام کو سلام، تیری انسانیت کو سلام، تیرے طریقے کو سلام، حضور کی غلامی پہ رحمتیں ہو، تیرا طریقہ کتنا نرالا ہے، تیرا انداز کتنا اچھا ہے، تو نے خدا کے بندے ہونے کا حق ادا کیا ہے، تو نے خشیت الہی کا حق ادا کر دیا، تو نے آجزی کا آج نظارہ دکھا دیا، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، لیکن جب دروازے پہ خاتون آئی ہے کیا دیکھتی ہے؟ عمر دیوار سے لگے گئے، ہاتھ اٹھے گئے، رو کے کہتے گئے یا اللہ یہ بیٹی مجھے دے دے، خالی نہ لوٹانا۔ عمر زاروں قطار رو رہے ہیں، اس نے رونا دیکھا، کہا خطاب کے بیٹے ہاتھ نیچا کر لے، خدا نے دعا قبول کر لی ہے، آج کے بعد جو بیٹی میری تھی آج کے بعد وہ بیٹی میں نے عمر کے حوالے کر ڈالا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، ایسے رشتے ہوتے۔ آج اگر کوئی غریب کوئی پوچھا نا کیا پڑھی ہے تمہاری لڑکی، کہتے قرآن پڑھا ہوئی ہے، تو کہہ رہے بس قرآن ہی پڑھا اس نے، بی اے نہیں کیا۔ آگ لگے تیرے بی اے اور بیا میں، جو قرآن کو بس کہے۔ جس نے بیٹی کے سینے میں قرآن دے دیا اس نے ساری کائنات دے دی ہے۔ ہاں، جس نے بیٹی کو قرآن دے دیا سب کچھ دے دیا۔ قرآن والیوں کو گھر کی دلہن بناؤ، نماز والیوں کو گھر کی دلہن بناؤ، مصلے والیوں کو گھر کی دلہن بناؤ، قسم خدا کی کوئی چڑیل تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، ورنہ پوری زندگی کچھوچا کے چکر کاٹتے کاٹتے بوڑھے ہو جاؤ گے، بھوتنی نہیں اترے گی۔ اس لیے کہ اترتی ان کی ہے جن پہ چڑھی ہو، جو پوری بھوتنیاں ہو اس کی اترنی نہیں ہے۔ تو دیندار بچیوں کو دلہن بناؤ۔ کس کو بنانا ہے؟ دیندار بچیوں کو گھر کی دلہن بنائیں گے انشاءاللہ۔ ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ بولو، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے، بھیک تو نہیں مانگیں گے؟ جو بھیک مانگے اسے بیٹی تو نہیں دیں گے، ورنہ پوری زندگی دینا پڑے گا، جہیز کے نام پہ، برات کے نام پہ، سلامی کے نام پہ، چھوچک کے نام پہ، پھر اور کیا چلے بھائی؟ ارے ان ساری چیزوں سے نکلو، نکاح اتنے آسان کرو کہ غریب بچیاں بھی کہیں شکر رب نے مسلمان بنایا ہے۔ یہاں صرف امیروں کی عزت نہیں ہوتی، یہاں غریبوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ بیٹے والو کسی بیٹی والے پہ بوجھ نہ بننا، تم نہیں جانتے ہو ایک باپ بیٹی رخصت کرنے کے لیے پردیس کے کتنے دھکے کاٹتا ہے،
کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے. میں سعودیہ سے، دبئی سے، کویت سے پردیسی نوجوان فون کرتے ہیں. کسی سے پوچھو کتنے دن ہو گئے، کوئی کہتا 5 سال سے ہوں، کوئی کہتا 8 سال سے ہوں. ان سے پوچھو گھر نہیں آنا، کہتے ہیں اللہ نے 4 بہنیں دی تھی، دعائیں آپ کی 3 رخصت ہو گئی، 1 رہ گئی ہے، جس دن اسے رخصت کر دوں گا اس دن میں گھر آؤں گا. او بھائی، میں ان بھائیوں کے جگر کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے 10 سال پردیس کاٹے، بہنوں کو عزت سے رخصت کیا. کھیل نہیں ہے، 4 دن کے لیے گھر چھوڑو نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کتنی ہمت ہوگی ان پردیسیوں کے سینے میں، 4 سال پردیس کاٹتے ہیں تاکہ بہنیں عزت سے رخصت ہو سکے. 10 سال پردیس کاٹ دیتے ہیں تاکہ بہنیں عزت سے رخصت ہو سکے. ایک باپ جس نے بیٹی کو 8 سال کا چھوڑا تھا، جب پلٹ کے آیا ہے، جوانی کی دہلیز میں بیٹی ملتی ہے. وہ یار سوچ تو سکے، تجھے 10 لاکھ 15 لاکھ کی پڑی ہے، شام ہوتے ہوتے تو پرندے بھی آشیانے میں لوٹ آتے ہیں. یہ بیٹیوں کا باپ کتنا کم نصیب ہے جسے 10 سال سے گھر نصیب نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ بیٹی نہیں ہے، اس کی وجہ بچیاں نہیں ہے، اس کی وجہ وہ دولت کے کتے ہیں جو بھیک مانگ کر کے باپ کو پردیس کاٹنے پہ مجبور کرتے ہیں. تمہیں خدا کا واسطہ کسی باپ کو پردیس کاٹنے پہ مجبور نہ کرنا، کسی کو دور رہنے پہ مجبور نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا. خدا توفیق دے تو بوجھ نہ بننا، ورنہ کسی کے اگر بوجھ بنو گے تو قبر جہنم بنا دی جائے گی. کسی کا بوجھ اتار دو، اللہ تمہاری قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. بس سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مانگیں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. رحم کرے ان پردیسیوں پہ جن بھائیوں نے 8 سال سے گھر نہیں دیکھا، جنہوں نے 5 سال سے نہیں دیکھا. ہر عید سب کو عید لگتی ہے لیکن پردیسی کی عید نہیں ہوتی ہے. ان پہ رحم کریں جو 8 سال سے ماں سے دور ہیں، جو 10 سال سے ماں سے دور ہیں، جو 15 سال سے ماں سے دور ہیں. ان پہ رحم کریں. ان پہ رحم کیسا ہوگا؟ نکاح آسان کر دو تاکہ چند جوڑوں میں غریب بھی بیٹی کو رخصت کرے اور سکون سے سکھ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اپنے بچوں میں بیٹھ کے 2 وقت کی روٹی کھا سکے. ورنہ اس کا حساب مشکل پڑ جائے گا قیامت میں. کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ کریں گے پیپلز آنا والوں؟ ڈیمانڈ تو نہیں کرو نہیں. یہ وہ کیوں بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے؟ وہ بولیں جن کی نہیں ہوئی ہے. کتنے نوجوان ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے مانگیں گے نہیں انشاءاللہ؟ بتائیں ذرا. اللہ سلامت رکھے. خدا کرے یہ ہاتھ قبول ہو جائے اور غریبوں کی مدد والوں میں قیامت میں ہمارا نام آ جائے. ہے نا؟ کسی غریب کا سہارا بنے. جب آخری تختہ لگے گا آمینہ کا لال سہارا بن کے قبر میں آ جائے گا. حضور آئیں گے پھر قبر میں، کہیں گے تو نے غریبوں کو نبھایا تھا، ہم تجھے نبھانے آ گئے تھے. وہ کہا تھا کسی نے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے. حضور آئیں گے انشاءاللہ. آپ غریبوں کی مدد کریں، رسول آپ کی مدد کریں گے، ورنہ پھر خیریت نہیں ہے. بس فرمایا گیا اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صرف نام کے مسلمان نہیں، کام کے بھی مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. ہے نا؟ میں امید کرتا ہوں اگر نوجوان ٹھان لیں تو پھر کوئی بڈھا بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ نہیں مانگے گا. ہے نا؟ نوجوان کرتے وعدہ انشاءاللہ نا؟ ساتھ دیں، کوشش کریں یہ بلا ختم ہو جائے. جتنی جلدی ختم ہو جائے گی اتنا بھلا ہو جائے گا. میں بتا دوں قادر اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. 10 نہیں 50 لاکھ بھیک میں لینے والے اگر اللہ نہ چاہے تو ایڑیاں رگڑ کے مرا کرتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے تو چٹنی کھانے والوں کی بھی عزت سے گزار دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ شجرے کی فرمائش ہو رہی ہے، بس آخر میں حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. آپریٹر صاحب سے گزارش ہے اب اس کو تھوڑی سی آواز دے دیں، تھوڑی سی گونج دے دیں، کیونکہ مجھے بھی لہجہ دکھانا ہے. سبحان اللہ. پڑھ دوں لہجے میں؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم. بات ہی سبحان اللہ. بول دیں ذرا. سبحان اللہ. نہیں بھائی دیکھ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا. کل مجھے دفن میں جانا ہے نا. میری ہمارے سالے صاحب کی ساس کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی